نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اور ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں سفارا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مسجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ معزز سامعین و سامعات، آج میری گفتگو نہایت ہی روح سوز ہونے والی ہے، کیونکہ 21 جنوری 2023 کو سویڈن میں اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے جلا ڈالا۔ جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے، میں مسلمانوں سے پوچھتی ہوں، مجھے بتاؤ تم نے قرآن کی تحفظ کی خاطر کیا کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ میں آج آپ سے آپ کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں کرتی، میں یہ نہیں پوچھتی کہ آپ نے کتنے گناہ کیے، آپ نے نماز ادا کی یا نہیں کی، آپ نے کیا کیا، میں ان چیزوں کا سوال آج آپ سے نہیں کرتی۔ بس آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ نے قرآن مجید کی خاطر، قرآن مجید کی تحفظ کی خاطر، اس کی تعلیمات کی تحفظ کی خاطر کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا تو پھر اب کریں۔ جو نوجوان کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں وہ صبح شام قرآن کی عظمت کے موضوع کو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو پہنچائیں، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر ڈالتے چلے جائیں، ایک طوفان برپا کر دیں۔ اس وقت دنیا میں 6 ارب انسان ہیں، جس میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم خاموش ہیں؟ اگر اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے تو دشمن کو راستہ نہ ملے گا کہ وہ دم دبا کر بھاگ بھی سکے۔ لیکن دشمن اگر آج دلیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے، دشمن اگر آج شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی شعوری طور پر کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ دور میڈیا کا دور ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ضرور اس کا ساتھ دیں گے، اس کا سہارا بنیں گے، لیکن کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار تو ہو پہلے، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اور ایک بدبخت نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں سے 4 چیز مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزیں ان سے ختم کر دو، جب تک 4 چیزیں ان کے اندر ہیں یہ مٹ نہیں سکتے۔ جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اور اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلا قرآن مقدس،
پہلا قرآن مقدس، دوسرا حج، تیسرا جہاد اور چوتھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق۔ یہ چار چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ بکھر جاتے ہیں تو یہ چار چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید کبھی نہ بدلنے والی، کبھی نہ مٹنے والی ایک حق تعالیٰ کے پیغام ہے۔ اس کے زیر زبر میں بھی کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ چچینیا میں اور کئی ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید لوگوں سے چھین لیا گیا، مدرسوں کو بند کر دیا گیا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، تو اس وقت جو سبزی بیچنے والے تھے وہ سبزیاں بھی بیچتے اور قرآن کی آیات بھی سکھاتے۔ گھر کے اندر ماں کپڑے بھی سلتی اور بچے کو قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی۔ تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا۔ آج بھی یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں، یہ امت کی ترقی کا زمانہ نہیں، بلکہ زمانہ یہ زوال کا ہے۔ آج بھی ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے۔ تو پھر سوچو، جب امت عروج پر ہوگی، جب امت بلندیوں پر ہوگی، تو اس وقت اس امت کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن اس امت کی زندگی ہے۔ لادینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے۔ میں کہتی ہوں کہ تم میں ہمت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے غیر مسلموں سے اوپن چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو پھر لاؤ اس کی مثل 3 آیتیں، اور 3 نہیں تو تم کم از کم 1 آیت بھی لا کر دکھا دو۔ خربوں ڈالر تم نے خرچ کیے، تم نے جگہ جگہ غدار خریدے اور ان غداروں کو کروڑوں روپیے دیتے ہو۔ تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو؟ پیدائشی عیسائی اور پیدائشی یہودی جو لوگ ہیں، یہ لوگ عربی ہیں، ان سب کو جمع کرو، اور وہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں، تم ان کو بلاؤ اور کہو کہ 3 آیتوں کی ایک سورت لکھ دیں، ہم تمہیں کروڑوں ڈالر دیں گے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کی مثل نہ کوئی لا سکا اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ کبھی بھی تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج کسی بند کمرے میں نہیں دیا گیا، یہ کھلی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ جو واقعہ پچھلے دنوں سویڈن میں ہوا اور اس سے پہلے ہالینڈ میں کیا گیا، اور اس طرح کے جو واقعات آئے دن ہوتے رہے ہیں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے ہیں۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو یہ کام تھوڑے نہ کرتے، بلکہ یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے بتایا کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب بات کرنا نہ آئے تو لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، جس طرح پہلے قاصر تھی اور قیامت تک قاصر رہے گی۔ یہ سائنسداں آج جو باتیں دنیا کو بتا رہے ہیں، یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے قرآن مقدس کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ ایک بہت بڑا سائنسداں تھا اسٹیفن ہاکنس، جس نے بلیک ہول کی کھوج کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ستارے جو آسمان میں چمکتے ہیں، یہ ایک مقررہ وقت کے بعد بجھ جاتے ہیں اور بلیک ہول میں غائب ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے پھر نئے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ نجم کی تلاوت کریں، آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ آسمان میں ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں ستارے جا کر بجھ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ تم آج اس بات کا پتہ لگا کر کے دنیا سے تعریفیں لوٹ رہے ہو۔ ارے نادانو، مذہب اسلام سے وابستہ ہو گئے ہوتے تو تمہیں صدیوں پہلے یہ باتیں معلوم ہو گئی ہوتی۔ سائنسدانوں نے سمندر میں ایک جگہ تلاش کی جہاں 2 سمندروں کا پانی ملتا ہے، لیکن ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا۔ میں کہتی ہوں کہ تم نے آج اس کو دیکھ کر یہ بات لوگوں کو بتائی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں تو
تو 1400 سال پہلے ہی یہ بات معلوم ہے، تم نے خواہ ہزاروں ڈالر خرچ کیے، کسی عالم دین سے پوچھ لیا ہوتا تو وہ بغیر اسے دیکھے، بغیر سمندر کی تلاش کیے ہوئے تمہیں قرآن پڑھ کر کے یہ بات بتا دیا ہوتا۔ اور اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہ آتا ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کرو، کھولو قرآن اور سورہ رحمان کی تلاوت کرو، تمہیں وہاں یہ آیت مل جائے گی کہ 2 سمندر اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا۔ تم آج بھی آسمانوں میں سرچ آپریشن چلا رہے ہو اور تم یہ تلاش کر رہے ہو کہ اس مخلوق کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ تم قرآن پڑھو، تمہیں آسمانوں کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ تم سمندروں کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے، سمندر کے راز کو معلوم کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ قرآن کا نسخہ لیتے آؤ بازار سے اور اس میں سرچ کرو، تمہیں ساری دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اس کتاب رحمت کی برکت سے تمہارے سینوں میں بھی اسلام کا چراغا ہو جائے گا۔ لیکن آج لوگ اسی قرآن سے دشمنی خرید بیٹھے ہیں۔ جب اس کے چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو اسے جلانا شروع کر دیا، اور اللہ اکبر یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے اسے جلائیں گے۔ اللہ کی پناہ کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کے مقدس کلام کی اتنی زیادہ توہین کی۔ جب اس کتاب کی باتیں حق ہوتی نظر آنے لگ گئیں تو اس کتاب رحمت کی توہین کرنے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دم کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود اپنی دم کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو تم بھی تو پاگل ہی ہو گئے ہو کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کہ تم جس کی تکبیر کے نعرے لگاتے ہو، جس کو سجدے کرتے ہو، تم کو جس نے پیدا کیا، اس دنیا میں جس نے تمہیں بھیجا، تم اسی کے مقدس کلام کو آج آگ لگا رہے ہو۔ ہم نے بہت سی لڑائیاں دیکھی، کیا بھلا کسی لڑائی میں کتابوں کو بھی جلایا گیا؟ کبھی ایسا بھی ہوا؟ اور آج ان مکروہ چہروں کو دیکھو جو مغربی تہذیب کے گیت گاتے ہیں اور قرآن مقدس کی توہین پر اتر آئے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر اپنی زندگی کو بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر کوئی ہماری گرد راہ کو بھی چھو نہ سکے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے بجائے، کتاب اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنے کے بجائے الٹا ہم خود اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں، اور ہم اسی جگہ بیٹھے رہ جاتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے، دوبارہ اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تبدیلی کے لیے ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ واقعات تو امتوں کو کھڑا کر دیتی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے امتیں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ قوم ہوگی تب تو کھڑی ہوگی نا، یہ قوم ہے ہی نہیں، یہ تو فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت بھی ٹوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی چیزیں امت کو کھڑی کر دیں اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے سائے میں ہو، اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ ہمیں یہیں سے ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اگر ہمارا دل بہت دکھا ہے تو ہمیں انقلاب بھی پیدا کرنے چاہیے اس معاملے کے اندر، اور اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اے قوم مسلم، پھر سے ایک ہو جاؤ، یہ فرقہ بندی چھوڑ دو۔ اگر ہم سب اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر یہ دوری کیوں ہے؟ اس دوری کو ختم کر دو، کیونکہ تم ہی تھے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منفعت
ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔